فال والا ایک طوطا ہوتا ہے، وہ کاغذ اٹھا لیتا ہے، کھولو بھائی کھولو، کیا لکھا ہے؟ وہی بہت پریشان ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں بھی حالات ٹھیک نہیں، صحت میں بھی وہ ہے۔ تو میں نے ایک کاغذ لکھا چھوٹا سا، اور اس پر میں نے لکھا کہ یہ جادوگر حرامی ہے، اور اس کا باپ نامعلوم ہے، اور یہ پکا کافر واجب القتل ہے۔ جب اس کا خیال نہیں تھا میں نے اس میں ڈال لیا۔ میں نے کہا طوطے کو کہو، طوطے نے وہی پرچی اٹھائی، میں نے کہا یہ فال آپ کا ہے، آپ کی طرف سے۔ کہا میرا؟ میں نے کہا آپ کا نکال دے۔ تو میں نے کہا لاؤ پڑھوں، میں نے پڑھ کر سنایا کہ یہ آپ نے زیادتی کی۔ میں نے کہا سب کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر رہے، لکھا تم نے ہے اور وہ خدا کا لکھا ہوا بن گیا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا جائز فال جائز ہے؟ بعض لوگ دیوان حافظ سے فال نکال دے، اس کا خاص طریقہ ہے، وضو کر کے حافظ شیرازی کے ثواب کے لیے 2 رکعت پڑھ لیتے، کچھ خیرات کر لیتے دائیں ہاتھ سے، اور دیوان حافظ نصف پکڑ کر پھر اچانک کھول لیتے اور 7 صفحے اور الٹ دیتے، 7ویں صفحے پر دائیں طرف پڑھتے۔ تجربہ ہے کہ اسی شخص کا سوال اس کا پورا جواب آتا ہے۔ کہتے ہیں اورنگزیب کے دربار میں کسی شہزادی کا سونے کا ہار گم ہو گیا تھا، تو دیوان حافظ سے فال نکالا گیا، رات کا وقت تھا، تو یہ مصرع نکل آیا: دزدی چدلا ورس کہ بکف چراغ داری۔ چور کتنے بہادر ہو، چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے ہو۔ تو جس کنیز کے ہاتھ میں مشعل تھا اس کو پکڑا، اس کے ہاں نکل آیا شہزادی کا ہاتھ۔ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین کا تو پورا معراج ہے، یعنی دیوان حافظ اور اس سے فال نکالنا۔ محدثین اعتماد نہیں کرتے، ظنی چیز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سرائیاں گماتے ہیں، سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، اور جتنے لوگوں پر شک ہو ان کے نام کاغذ پہ لکھ لیتے، اور وہ اس میں پڑھتے ہیں، اور مبین تک پہنچ کر کے اگر سرائی گم گئی تو پرچی پڑھ لو اسی شخص نے چوری کی۔ کوئی شک نہیں کہ تجربہ یہی ہے، لیکن شریعت کے لوگ اس کی نا اطمینان کرے۔ خالی سرائی پھر جانے سے اور کاغذ کے لکھنے سے کوئی شران چور تو نہیں بن سکتا۔ آپ کبھی درگاہ پہ گئے ہیں؟ کسی درگاہ پہ؟ سیون شریف ایک دفعہ ہم گئے، یہ آدمی موحد گزرا ہے، بہت بڑا توحید و سنت کا امام تھا، شیخ عثمان ہارونی، بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے۔ وہاں ہمارے علاقے کے کچھ پختون قابض ہے مزار پر، انہوں نے نظر وہاں پر جاری کی تھی، ہر رات کو وہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے، تو آپ یقین کر لیں جدھر وہ روٹیاں رکھی ہوئی تھی اور سالن، وہاں پر ایک خاص قسم کا تعفن پھیلا تھا۔ تو میں نے وہ درگاہ کے بڑے سے پوچھا کہ یہ کیا بدبو ہے؟ اس نے صاف کہا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے کوئی خوشبو تھوڑی آئے گی۔ ویدا خطول ما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں بھی اولی ورکے یار منگا اس پیلے کئی راٹی کے کڑی سو معلوم ہوتا ہے کہ پیر صاحب بھی معاہد ہوئے، یہ منگا دا خرلہ کئی راٹی کے کڑی سو کم وارا میں دین منگا خوڑے شو وی اللہ دی نکی اللہ دے اگر ادرانا تاسو بولے خوڑائی تاسو مانا کور مل مانے ہے دور ہویا رہے دا مامر دور توی دا کورم مخرائی دا دربار مشران چی اغنیم شی اگانی دا منگ دا دوکے دا بارا دا خبری کری دا دربار مشران نیم شیعی او نیم سر کافری ایاو گوٹے چتا دا مسلمانانی او کپیر ٹول دا سروشی دا کناٹی دا پیتولی سمیگی نا آتا سمیگی نا پیری خسمیگی پیر توایا درگاہ کے درس و رکوم دا قرآن تو وہ رج خط مڑکائی دی کنا دا سا چنانچہ آخری معاہدہ و سرماداؤں کا
میں تاسو ہفتہ کې یو درس د قرآن ورکوي نو ما ته یې کته کرا چې دا زنده ممکن ده ما دلته د موحد عالم ګورم وینا دا موحدین مې دي پکا ته برابر ما زه خو میاش کې راتلی شم کال کې هر جمعرات باندې خو تا پسې نشم راتلی وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر وان تستقسموا بالازلام اور وہ جو تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے ان کے ہاں تیر لکھے ہوئے تھے افعل لا تفعل فیہ خیر ونحوست ویمن وشوم جو تیر جس کا نکلا ہے کہا بس ہو گیا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں فال نکالنا پالو نہ اخکل وی فال سبور رحمانہ اخپل ملد سڑی فال وما اہل لغیر اللہ بھی طالب علم آخری دلیل یاد رکھو کہ الا ما زکیتم کا تعلق والمنخنقہ تک ہے آگے نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی بقرہ میں گزرا ہے لیکن وہاں منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ نہیں ہے تو الا ما زکیتم بھی نہیں ہے یاد ہے یہی آیت سورۃ انعام میں آئے گی لیکن منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ نہیں ہے تو الا ما زکیتم بھی نہیں ہے یہی آیت سورۃ نحل میں آئے گی اور وہاں منخنقہ موقوذہ متردیہ نتیحہ ما کلسبو نہیں ہے تو الا ما زکیتم بھی نہیں ہے پتہ چلا کہ الا ما زکیتم کا تعلق صرف ان 5 چیزوں سے ہے اور اہل لغیر اللہ یا خنزیر یا میتہ یا دم مسفوک کے جواز سے نہیں ہے اس تفصیل کے بعد جب آپ پیر صاحب میر علی شاہ گولوی کی کتاب جو شاہ عبدالعزیز کے رد میں انہوں نے لکھی ہے الکلمۃ العلیاء فی تفسیر ما اہل بہ لغیر اللہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیر صاحب سب غلطی پر رہا ہے مگر وہ جو تم نے ذبح کیا وما ذبح علی النصب اور وہ جانور بھی حرام ہے جو ذبح کیے جاتے ہیں آستانوں پر فلاں بزرگ کا آستانہ فلاں بزرگ کا آستانہ درگاہوں کے نیاز اور نظر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہتے ہیں جواہر میں کہ وما اہل لغیر اللہ بھی بزرگوں کے نیاز و نظر ہے اور وما ذبح علی النصب وہ ذبیحہ مراد ہے کہ بوقت ذبح بھی اس پر خدا کا نام نہیں بت کا نام لیا جاتا تھا ایسے غالی مشرک بھی موجود تھے جبکہ حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری کہتے ہیں کہ وما اہل لغیر اللہ بہ یہ تو نامزدگی کی حد تک ہے اور وما ذبح علی النصب اس کی تفصیل اور تفسیر ہے کہ وہ جو مزارات کے بکرے مزارات کے مینڈے مزارات کی دیگے مزارات کے کھانے وہ سب کے سب مذبوح عند النصب کے حکم میں